بدنام زمانہ ہیرا منڈی، جہاں پر جسم کی نمائش اور جسم فروشی بہت ہی عام ہے۔ سالوں پہلے یہ کام سرِ عام کیا جاتا تھا اور اب پولیس سے اور لوگوں سے چھپ کر گلیوں محلوں میں کیا جاتا ہے اور عزت دار لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، امید نو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے بدنام زمانہ گلی میں۔ ہیرا منڈی کا نام ہر جگہ سنائی دیتا تھا اور آج ہیرا منڈی کے حالات کیا ہیں یہ جانیں گے ہم۔ مائی عیدہ کون تھی، مائی عیدہ کا امام بارگاہ کہاں ہے اور مائی عیدہ کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے۔ ہیرا منڈی میں آج بھی جہاں پر جسم فروشی کا کام چلتا ہے وہ گلیاں کیسی دکھتی ہیں، ہیرا منڈی کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے کیا حالات ہیں، یہ جانیں گے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ لاہور کا ایک خوبصورت برج ہے اور اس برج سے گزرتے ہوئے لاہور کی پہچان بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان بھی دکھائی دیتا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ یہ راستہ لاہور کے بدنام زمانہ شاہی محلے کی جانب بھی جاتا ہے۔ لاہور کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازہ ٹکسالی گیٹ، جہاں پر موجود بدنام محلہ ہیرا منڈی، وہاں کے کیا معاملات ہیں اور سالوں پہلے جس طرح سے ہیرا منڈی میں کھلے عام جسم کی نمائش اور کھلے عام جسم فروشی ہوا کرتی تھی، کیا آج بھی وہاں پر یہی معاملات ہیں؟ آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں۔ سالوں پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کے نام پر بنی ہیرا منڈی، جسے بازار حسن بھی کہا جاتا تھا، شاہی محلہ بھی کہا جاتا تھا اور تتلیوں کا محلہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان پتلی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے فحاشی اتنی پھیل گئی کہ سڑکوں پر کھڑی خواتین کو بھی فحاشی کی نظر سے ہی دیکھا گیا۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے نایاب خصے، اس کے ساتھ موسیقی کا سامان اور لوگوں کا بے جھجک یہاں پر بیٹھنا اس بات کا گواہ ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے آزاد ہیں۔ پتلی چھوٹی باریک گلیوں میں ان تھڑوں پر موجود خواتین کا بیٹھنا، شام ڈھلتے ہی جسم فروشی کے لیے دروازوں سے باہر آ جانا، اس بات کی گواہ ہے کہ آج بھی یہاں پر جسم فروشی ہوتی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جسم فروشی کا کام ابھی بھی موجود ہے، مگر جو جسم فروشی یہاں پر پہلے ہوا کرتی تھی وہ شاید اب لاہور کے بڑے بڑے ایریوں میں جا چکی ہے۔ یہاں پر موجود خواتین، مرد حضرات اس دھڑلے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور اپنی خرید و فروخت یہاں پر جاری ہے۔ دروازوں پہ لگے یہ بڑے بڑے تالے اس بات کے گواہ ہیں کہ شام ڈھلتے ہی یہ تالے کھل جائیں گے اور یہاں پر عزت کو سرِ عام بیچا جائے گا۔ ان پتلی گلیوں میں کوئی عام انسان کا آنا ناممکن ہے، کیونکہ یہاں پر دلال جو بیٹھے ہیں وہ کسی بھی عام شخص کو ادھر نہیں آنے دیتے اور اتنے عزت دار ہیں کہ انہیں خود کہتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کے لیے نامناسب ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہاں پر ذکر کریں گے مائی عیدہ کے محلے کی کہ مائی عیدہ کا محلہ آخر ہے کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب بدنام زمانہ ہیرا منڈی شروع ہوئی تھی تو ان کی جو ایک نائکا تھی اس کا نام مائی عیدہ تھا اور سب اسے پیار سے مائی عیدہ ہی کہا کرتے تھے، اور مائی عیدہ کے نام پر یہاں ہر گھر کے اوپر مائی عیدہ کے نام سے گڑے ہوئے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پرانے محلے میں پرانے بچے اور جس طرح سے بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہیں، بچوں کا کھیل کود دیکھا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آج بھی یہاں پر شریف گھر موجود ہیں، مگر ایک گلی جس کی وجہ سے آج بھی یہ ہیرا منڈی کہلاتی ہے اور جسم فروشی یہاں پر عروج پر ہے۔
سننے میں آتا ہے کہ یہاں پر اب جسم فروشی کی جو رقم ہے وہ 200 سے 500 کے بیچ میں طے کی جاتی ہے، اور جو خوبصورت ترین خواتین تھیں وہ یہ جگہ چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ مائی عیدہ کی بات کی جائے تو مائی عیدہ کا یہاں پر امام بارگاہ بنایا گیا، جو کہ نیچے امام بارگاہ اور اوپر مائی عیدہ رہا کرتی تھی، اور وقت آنے پر جیسے ہی وہ اس دنیا سے گئی تو یہاں گلی گلی محلے محلے میں مائی عیدہ کے نام سے مائی عیدہ کا محلہ مشہور ہو گیا۔ آج بھی یہاں پر دلال موجود ہیں، آج بھی یہاں پر نائکا موجود ہے، جو کہ شام ڈھلتے ہی یہاں پر لڑکیوں کی ریٹ لگوانے کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ موسیقی کا سامان یہاں موجود ہے، لوگ یہاں پر خوشی سے جاتے ہیں کہ ٹکسالی گیٹ میں ہیرا منڈی میں سستے داموں پر اچھی چیز مل جائے گی۔ نایاب خصے یہاں پر ملنا بہت ہی آسان ہے، اور مضبوطی خصوں کی ہر کوئی جانتا ہے جو ٹکسالی گیٹ کے اندر بہت بار سامان کی خرید و فروخت کر چکا ہے۔ مائی عیدہ کے نام سے یہ محلے مشہور ہیں، اور جسم فروشی کا اڈا آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر موسیقی کا سامان بیچنے کے ساتھ ساتھ ڈانسرز، اس کے علاوہ ہمارے بڑے بڑے قوال، یہاں سے بکنگ ان کی ہو سکتی ہے۔ ان کی بکنگ کے ساتھ ساتھ ان کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کی وہاں پر موسیقی کی محفلیں سجانے کے لیے بکنگز ادھر سے کرائی جاتی ہیں، اور یہ پرانے محلے، یہ گلیاں یہاں کی اگر آپ کو رینٹ بتائے جائیں جو کہ گھر کا کرایہ ہوتا ہے تو شاید بہت ہی کم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانی گلیوں میں جو گھر بنے ہیں یہ گھر انگریزوں کے زمانے کے ہیں، اور ان گھروں کا کرایہ شاید 50 روپے، 100 روپیہ، 150 روپیہ ہے، اور لوگ آسانی سے رہ رہے ہیں۔ جنازے اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم اکرام کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر۔ دیکھتے رہیں امید نو۔ اللہ حافظ۔